عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فلا تغفر اللہ فی ذمتک۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا اور ہمارا ذبیحہ کھایا، وہ مسلمان ہے۔ اس کے لیے اللہ اور رسول کا عہد ہے، اللہ رسول کی امان ہے اس کو، بس تم جو ہے اللہ کے عہد میں کوتاہی مت کرو، اس کو عہد کو مت توڑو اللہ تعالیٰ۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان الکف من قال لا الہ الا اللہ لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام والجہاد ماض مزبسنی حتی یقاتل آخر هذه الامة الدجال لا یبتل جور جائر ولا عدل عادل ولا قدار بالایمان۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تین چیزیں ایمان کی اصل ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو شخص لا الہ کا کلمہ کہنے والا ہے، اس کو تم کسی گناہ کی وجہ سے، گناہ کبیرہ کی وجہ سے کافر مت قرار دو اور نہ اس کو اسلام سے خارج کر دو۔ دوسری یہ کہ جہاد اللہ کی راہ میں چلتا رہے گا، جب سے اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے یہاں تک کہ اس امت کا آخری حصہ دجال سے جہاد کرے گا، اور تقدیر پر ایمان لانا۔ تو آج جو دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جو ہے ایک شخص مسلمان کب ہوتا ہے؟ اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد۔ اسلام کے دائرے میں کب آتا ہے؟ اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد آتا ہے۔ تو ایک شخص کافر کب ہوتا ہے؟ اسلام آنے کے بعد۔ کفر کا کلمہ کہنے سے کافر ہو جاتا ہے۔ لا یخرج العبد من الایمان بجہود ما ادخلہ۔ امام طاوی لکھتے ہیں کہ کسی شخص کو ایمان سے کوئی چیز خارج نہیں کر دیتی مگر وہی چیز اس کو ایمان میں داخل کی ہے۔ کیا چیز ایمان میں داخل کی؟ اس کو ایمان کا اقرار، اسی کا انکار کرنے کے آدمی جو ہے کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے کسی کو کافر قرار دیتے ہیں، اور بعض لوگ بڑی بڑی باتوں پر کافر قرار دیتے ہیں۔ یہ بھی دیکھو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لوگ کافر قرار دیتے ہیں۔ شاید آپ لوگوں ہم تو ٹی وی وغیرہ دیکھتے نہیں، بتائیں ٹی وی میں آیا تھا مراد آباد جو ہے نا، وہاں جو ہے کسی سیٹ صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، تو جانے کے بعد جو ہے وہ ان کو بلائے، وہ عالم تھے، ہمارے عالم تھے بیچارے، وہ دیوبند کے عالم تھے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اب وہ ذرا بریلی مکتب خیال کے تھے وہ عالم، وہ جو سیٹ صاحب تھے، لوگوں نے بلایا تو نماز پڑھا دی، انہوں نے کیا کر سکتا۔ تو وہ بریلی لوگوں نے ہنگامہ کر دیا، جو لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھے سب کا ایمان چلا گیا، سب کے نکاح ٹوٹ گئے۔ بس سب لوگوں کو کلمہ پڑھا رہا ہے، نکاح تجدید کر رہا ہے، نکاح کی تجدید کر رہا ہے، وہ انٹرویو لینے وہ آیا، وہ اخبار والا اتنا مذاق پڑھایا ان لوگوں کا، ان لوگوں کو خوب مذاق پڑھایا اس نے، انٹرویو جو دیا لے کر ان کا۔ تو کچھ لوگ معمولی باتوں پر کافر قرار دیتے ہیں، کچھ لوگ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں جو کفر والی اس کو بھی کافر قرار دیتے ہیں۔ تو یہ کیا افراط اور تفریط ہے؟ تو صحیح طریقہ اس کے اندر کیا ہے؟ کس کو کافر قرار دیں گے بھائی ہم؟ اب دیکھیے، ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرف جانا ہے، اللہ کے رسول کا دنیا سے وصال ہو گیا، آپ چلے گئے۔ تو ایک گروہ نے یہ کہا کہ جو ہے نبوت کے دعوے کر دی، دو تین آدمی نے، مسلم کذاب، اسود انسی اور ایک کوئی تھا، تین آدمی نے، آپ آخری نبی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، پوری امت کا یہ عقیدہ ہے، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ تو ابوبکر صدیق نے ان سے جہاد کیا، معلوم ان کو چھوڑا نہیں۔ جہاد کس سے کیا جاتا ہے؟ کافروں سے کیا جاتا ہے، مسلمانوں نے جہاد کیا جاتا ہے کہیں؟ تو عقیدہ جو ہمارا بنیادی عقیدہ تھا اس کے خلاف انہوں نے، وہی اللہ کو مانتا تھا، ارے میں انہوں نے نبی ہی میں مانتا ہوں، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ پارٹنر بنایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہے ہی نہیں، کہ میں مانتا ہوں ان کو، لیکن اللہ نے مجھے ان کے ساتھ نبوت میں شریک کیا۔ تو مسلم کذاب اور اسود انسی دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ دوسرا مسئلہ ابوبکر صدیق کے زمانے میں پیش آیا، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ارے کلمہ پڑھتے ہیں لوگ،
نماز پڑھتے ہیں, زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا, تو آپ نے ان کے ساتھ فوراً تیار ہو گئے جہاد کے لیے, ان کے ساتھ جہاد کے لیے. اور کہا کہ اگر وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک رسی بھی دیا کرتے تھے, ایک بکری کا بچہ بھی دیا نہ دے تو میں اسے جہاد کروں گا. تو یہاں ہمارے سامنے جو بات آتی ہے, جو بات قطعی ثبوت ہے قرآن سے اور احادیث رسول سے, اس کا انکار کرنا آدمی کو کافر بنا دیتا ہے. ایک تو عقیدے کی بات تھی, ایک عمل کی بات تھی. یہاں دیکھیے دو چیزیں, چاہے عمل والی بات ہو یا عقیدے والی بات ہو. عقیدے والی یا عمل والی کوئی بات ہے تو جو ہے وہ آدمی انکار کرنے کے بعد اقرار کر کے ہے نا, اس ساری باتوں کو میں مانتا ہوں, اب اسی کا انکار کر رہا ہے تو آٹومیٹک چلا گیا ہو. کوئی اس کو فتویٰ لگائے نہ لگائے کافر تو ہو گیا ہو. کیا آپ بولتے ہیں کافر نہ بولتے ہیں کیا, ارے ویسا ان کے بولنے نہ بولنے سے تیرا ایمان چلا گیا پہلے. تو ہم عام طور پر کیا دیکھتے رہتے ہیں, وہ کون ہے تسلیمہ نسرین ہے, اور وہ کون ہے, ایسے جو لوگ ہوتے رہتے ہیں نا دنیا میں مشہور آتے ہیں, ان کو ہی ہم کرتے ہیں کافر سمجھیں, وہ دین سے پھر گئے, مرتد سمجھ لیتے ہیں ان کو. اور ہدایت اللہ بیگ نام کے آدمی تھا, وہ پہلے انتقال کر گیا, کیا مر کے بول کے میں گیا تھا میرے جلا دو, مجھے دفنا نہیں مجھے, یہ دیکھو. تو ایسے لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں یہ دین سے پھر گئے ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں ہمارے جو بنیادی عقیدے ہیں اس کے خلاف کہنے والے ہمارے سماج کے اندر پائے جاتے ہیں. کچھ لیڈر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ عام قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لیڈر قسم کے لوگ جو ہے ایسے غلط عقیدے پھیلاتے رہتے ہیں لوگوں کو معلوم, اور عام لوگوں کو علم نہیں رہتا, وہ کرتے رہتے ہیں. اب دیکھیے کسی کا انتقال ہو گیا تو آ کے بولے کیا صاحب اللہ کے پاس رحم نہیں ہے, یہ کفر کا جملہ ہے. معلوم مصیبتیں آئیں گی, پریشانیاں آ گئیں, کچھ مسائل پیش آ گئے, کیا صاحب اللہ کے پاس انصاف بھی نہیں, دیکھو اس کے پاس انہیں انصاف جھاڑ لے کے بیٹھے, ہمیں کیا کرتے ہیں. کفر کا جملہ ہے. دنیا میں عجیب کیا اللہ اوپر بیٹھے گمت گمت کر رہے جی, اللہ اوپر بیٹھے گمت گمت کر رہے, اعوذ باللہ. تو اللہ کا کوئی کام جو ہے حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اوپر بیٹھ کو تماشا دیکھ رہا ہو سب کچھ, ایسے باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں. تو یہ سب کفر کے جملے, اس کو لائٹلی لے لیتے ہیں ہم لوگ. تو دین کی باتوں کو لائٹ لینا یا ان کا مذاق کرنا, ان کی توہین کرنا, سب کفر کی بات ہے. الاستعانۃ کفر والاستہزاء کفر, دین کی باتوں کو معمولی بات ہے سمجھ لینا. مولانا محدث لدھیانی صاحب, ان کو سوال کیا گیا, ایک کوئی جماعت وغیرہ میں جا کے داڑھی ورک لے کر شوہر, تو بیوی نے کہا کیا خراب صورت بنا لی, بجھے میں تمہاری صورت دیکھتی, داڑھی نکالو بیٹی. داڑھی پر اعتراض کر دیا تو انہوں نے لکھا ہے وہ عورت کافر ہو گئی. داڑھی جو ہے سنت رسول سے ثابت ہے, قطعی ثبوت ہے نہیں, چاہے فرض ہو سنت ہو کچھ بھی, قطعی ثبوت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس کو انکار کرنا ہے, اس پر اس کو کیا تحقیر کرنا اس کی داڑھی کی, کفر کی بات ہے. داڑھی نہیں رکھتا آدمی اور بات ہے, داڑھی کی تحقیر کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا. تو نکاح ٹوٹ گیا وہاں سے. جو آدمی کفر کلمہ نکالے گا تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. پھر سے اس کو نکاح کرنا پڑا. نکاح کرنے کے لیے شادی ہال بک کرنے کی ضرورت نہیں. لوگ سمجھے نکاح کرنا پہلے ان کو آتا شادی ہال بک کرنا پڑے گا صاحب. دو آدمی کے سامنے جو ہے اپنے کون ہے ان کے سامنے کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کی تجدید کر کے نکاح کی تجدید کرنا ہے بس. تو جو ہے وہ ان کو وہ سوال کیا گیا کہ جو ہے ایسے بات چیت چل رہی تھی, انہوں نے کہا کہ جو ہے قرآن لے, قرآن کیا لڑائی بولتے ہیں نا, قرآن کو بولتے, قرآن کیا رے چھاپا خانے کی کتاب ہے, بول جائے وہ کیا چھاپا خانے کی کتاب ہے, قرآن اللہ کلام ہے. اس کو اس نے کہا, وہ بھی کافر ہو گیا. تو ایسی بہت ساری چیزیں عام لوگوں میں ہوتی رہتی. تو اس لیے جو ہے ہمیں دین کی بنیادی باتیں جاننا ضروری ہے. کیا سب اتنے باتیں جاننا ضروری ہے, تو ضروریات دین سے واقف ہونا ضروری ہے. میں نہیں کہتا کہ ساری باتیں جانو دین کے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا کسی کو معلوم نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بچے کو معلوم ہے, ہر جاہل عورت کو معلوم ہے. نماز ہے, 5 وقت کی نمازیں ہیں. اب کچھ لوگ ہمارے پاس ہی ایسے لوگ پیدا ہو گئے, یہ اٹک بیٹک کون کریں گے, یہ ہم نے قانون سنا, یہ کوئی فرضی باتیں نہیں. یہ کیا سب اٹک بیٹک کون کرنا, رمضان کا مہینہ آ گیا, گھر میں رہو, کھانا رہو, کون بھوکے رہیں گے, کون بھوکے مرنا. تو نماز پر اعتراض ہو گیا, روزے پر اعتراض ہو گیا. تو یہ اس طرح سے جو دین کے جو ضروریات ہیں, ایک مسلمان جس کو جانتا ہے, جاننا چاہیے اس کو دین کے ضروریات, دین کیا ہے, اس کا انکار کرنے پر, اس کا مذاق کرنے پر, اس کی توہین کرنے پر آدمی کافر ہو جائے گا. تو کفر بھی بہت پھیلا ہوا ہے, شرک جتنا پھیلا ہے ویسے کفر بھی بہت پھیلا ہوا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو اٹھ کر نظر آ جاتے ہیں, سلمان رشدی, تسلیمہ نسرین, ایسے ویسے لوگ, وہ تو ہم سمجھتے ہیں وہ تو کافر ہو گئے ہیں سب.
اور دوسرے ایسے لوگ یہاں اندر پائے جاتے ہیں، اور بعض لوگ جو بڑے سمجھ جاتے ہیں یا کچھ ان کے سیاسی طور پر یا سماجی طور پر، وہ بھی اس غلط بات پھیلاتے ہیں لوگوں کے سامنے. دین کی بنیادی باتیں ان کو معلوم نہیں ہوتی، کیا کفر ہے ان کو نہیں معلوم ہے، بس ایسی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں وہ لوگ بھی. تو کفر بھی جو ہے بہت لوگوں میں پھیلا ہوا ہے، تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اگر وہ اس کے کفر کلمے نکل گئے تو نکاح ٹوٹ گیا، اس کو پھر نکاح کرنا چاہیے. جس اگر باپ مسلمان ہے اور بیٹا کفر کا کلمہ نکلا تو اس کی میراث سے محروم رہے گا، معلوم، جب تک اپنے ایمان کی تجدید نہ کرے. تو یہ مسئلہ جو ہے بہت اہم ہے، لیکن معمولی باتوں پر کافر نہیں کرا دیا جائے گا. یہ بات ہے، معمولی باتوں پر جو بات قطعی ثبوت ہے اسی کے لیے، جو قطعی دلالت ہے. اب دیکھیے ہمارے فقہاء نے لکھا ہے، امام ملا علی قدر نے لکھا ہے، ادخال الکافر فی الاسلام واخراجہ المسلم منہا امر عظیم فی الدین. کسی کافر کو نے جو کافر ہو چکا ہے اس کو جو ہے ہم دین اسلام میں داخل کرنا، وہ کفر پھیلائے گا. معلوم ہے سب کفر پھیلانے والا ہے. کیا نماز کیا لگا، نماز اٹک بیٹک کیا لگا ہے، چھوڑ دیا اس نے. داڑھی کیا لگا، داڑھی نکال دے. ایسے لوگ کتنے تھے نا. اب اس کو ہم نے کافر نہ کہا، کفر پھیلا گیا. یاد رکھو، دیکھ رہے ہیں پھیلا ہے جو بے دین کا فرقہ تھا. کتنے لوگوں کے ایک جماعت، ہمارا بچپن کا زمانہ تھا، ایک جماعت جو ہے دلی گئی تھی، لگژری دن گئے تھے، ہم کو یاد نہیں. بہرحال آنے کے بعد تھوڑی تھوڑی گاڑیاں اور آئی تھیں، نمازوں کے پابند وغیرہ سب. ان کو بچے تھے بہت اچھے دکھ رہے تھے سب لوگوں. ایک 8 دن یا 15 دن ہوئے تھے، سب کے سب جو ہے کسی نے لے جا کے ان کو وہ ڈال دیا، سب کی ڈاڑیاں بڑھائی، سب نماز چھوڑ دی، سب کلین ہو کے نماز کو اعتراض شروع کر دیا. وہ لوگ ہمارے گھر کے پڑوسی تھے. وہ لوگ، وہ عورت آ گئی، عورت کیا اٹک بیٹھک کیا کرنا، عورت تک کہہ رہی ہے. اس نے کنڈیشن لگا رکھی تھی، اگر تم بیٹھے تو تمہاری بیوی بیت ہونا، تمہاری ماں. دو کنڈیشن ہے. دوسرے لوگ نہیں، تمہاری بیوی بیت ہوگی، تمہاری ماں بیت ہوگی. ایسی جاہل عورت کیا اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے. یہ کون رہے بھوکا رہیں گا، کون بھوکا مرے گا، گھر میں کھانے روکو. تو اگر کافر نہ کر دیں تو کفر پھیلے گا. یاد رکھو، اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا، بس کھلی چھٹی دے دی. الہات پھیلاتا رہا، بے دینی پھیلاتا رہا، ابھی بھی پھیلا رہا ہے. تو باقاعدہ اس کو جو ہے کفر کا ٹھپا لا کے اس کے ساتھ تعلقات ختم کرنا، ورنہ معاشرہ بگڑ جائے گا. دیکھو اب بگڑا ہے اس کی وجہ سے. ایسی ایک نہیں، بہت ہیں. افراط و تفریط سے بچنا ہے ہم لوگوں کو. معمولی باتوں پر کفر کر دینا، یہ کیسی بنیادی بات ہے کہ نہیں. دیکھو نماز کا مذاق، فتح عالمگیری ہماری مشہور کتاب ہے، اس کے اندر ایک باب ہے، باب الارتداد، آدمی کب دین سے پھر جاتا ہے. 100 صفحات انہوں نے لکھی. ایک آدمی بیٹھ کے نکالا نہیں، بلکہ ہمارے 300 میں بیٹھ کے لکھے ہیں. معلوم ہے اس کو دیکھو، کون کافر ہوتا ہے، کب کافر ہوتا ہے، سب لکھا. یہ سب کفر کی باتیں، سب کفر کی باتیں ہیں. اللہ کا نام لیتے ایسی خار اخبار، اللہ کے لیے گالیاں دینا، رسول کا نام لیتے وہ کرنا، کیسے کرتا تھا آدمی وہ. اب اس کے بعد وہی ان کے لوگ ہیں، وہی چلا رہے ہیں لوگوں کو. دین سے جو ہے صحیح دین ہے، اسے الہاد اور بے دینی. تو یہ لوگ جو ہے جو مسلمان نام رکھتے ہیں، مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں اور اسے بے دینی پھیلاتے ہیں، ان کو ملحد کہتے ہیں اور زندیق کہتے ہیں. تو یہ پکے کافر ہیں لوگ. معلوم ہے ان کا صحیح نوٹس لینا چاہیے، ان کو ہم روکنا چاہیے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک ہمارا طبقہ ہے، وہی بلانا. مراد آباد کے لوگ، ایک جو ہے امام صاحب، کوئی ہمارے کوئی پڑھانا چاہتا ہے، پڑھو بولے تو پڑھائیں گے، نماز ہوئی کہ نہیں. کسی کا جنازہ ہے، کوئی بولے تو پڑھائیں گے ہمارے ایک عالم. ان کو سب کافر کرا دے کہ سب لوگوں کو جو نماز ان کے پیچھے پڑھے ان سب کو نکاح کرا. تو وہ بہت مزہ پڑا دیا آپ سے لوگوں نے. کیا عجیب لوگ ہیں یہ. تو معمولی باتوں پر کافر نہیں کرا دیا جائے گا. وہی بات جو قطعی ثبوت ہے اور قطعی دلالت ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بات قطعی ثبوت ہے اور قطعی دلالت ہے، اس کا انکار کرنے پر جو ہے، یا اس کا مذاق کرنے پر، اس کی توہین کرنے پر آدمی کافر ہو جائے گا. یہ تصمل ہے. پوچھو یہ قطعی دلالت ہے، قطعی ثبوت ہے؟ نہیں ہے، چھوڑو. اب کہاں، اب یہ معراج کا واقعہ ہے، قرآن میں ذکر آتا ہے، سبحان الذی اسریٰ. تو اللہ کے رسول جو ہے کہاں سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہ قطعی ثبوت بھی ہے، قطعی دلالت بھی ہے. تمام حدیث کی باتیں ظنی دلالت ہے، قطعی دلالت نہیں ہو. اس کی دلالت ضمنی، زن کی بنیاد پر. اس لیے وہ اگر انکار کر رہا ہے اس کو کافر نہیں قرار دیں گے. دیکھو کہاں تک احتیاط کی علماء نے ہمارے. اگر اللہ کے رسول کا مسجد حرام سے مسجد آنا اگر انکار کر رہا ہے تو کافر ہے. اس کے بعد کر رہا ہے تو اس کو کافر قرار نہیں دیں گے ہم لوگ. اتنی احتیاط کی ہمارے علماء نے. تو صحیح طریقہ، جو بات قطعی ثبوت ہو گئی، قطعی دلالت ہے. اب نماز تو قطعی دلالت ہے کہ نہیں، زکوٰۃ بھی قطعی دلالت ہے.
کوئی دو معنی نہیں ہو سکتے اس کے. زکوٰۃ سے مراد یہی زکوٰۃ ہے. تو یہ انکار کرنے والے لوگ. اب اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے تو سب جانتے ہیں. اب اس کا انکار کرنے والا اللہ تعالیٰ کے پاس انصاف نہیں, کس کے پاس انصاف رہے گا بتاؤ. تو ایسی باتوں کا جو قطعی ثبوت ہیں, قطعی دلالت ہیں, ان کا انکار کرنے کے بعد جو ہے کوئی شخص مسلمان نہیں رہے گا. کوئی مفتی فتویٰ دے نہ دے, کوئی اس کو فتویٰ نہ دے, وہ تو چلا گیا, اسلام سے باہر ہو گیا. تو یہ جو باتیں ہم کو جاننا بہت ضروری ہے. تو میں صرف جو ہے آپ کو جو ہے خبردار کرنے کے لیے کہ جو ہے اس طرح سے چیزیں ہمارے سے ہوتی رہتی ہیں, تو کم سے کم دین کی ضروریات کیا ہیں, ضروریات دین ہم جاننا ضروری ہے, جس کو انگلش میں ایسینشیلس آف ریلیجن. بہت ساری باتیں ہیں وہ ہم نہ کیسا معلوم بولیں گے آپ. ایک مسلمان کی نماز جانا ضروری ہے کہ نہیں بھی؟ اللہ 5 وقت نماز فرض کی ہم لوگوں کو, اللہ تعالیٰ مال دیا تو زکوٰۃ دینا فرض ہے, رمضان کے مہینات روزے رکھنا فرض ہے. یہ چیزیں حلال ہیں. شراب حرام, اللہ تعالیٰ نے شراب کھا دی, جوا حرام ہے. تمہیں کیا بولتے ہیں صاحب, ہم نہ کیا شراب حرام نہیں چھوڑتے پینے والے کو. سود تمہیں حرام بولتے ہیں, ہم نہ کیا حرام نہیں ہو, ہم لینے والے بالکل کھلا کھلا بولا. تم نہ کہتی حرام ہوگی, ہم نہ حرام نہیں سب. اس طرح سے بولنے والا سب کافر ہے. جو قطعی ثبوت ہے, قطعی دلالت. تو اصل چیز تو ایمان ہے. ایمان پر ہی ہماری دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی نجات ہے. تو بہت سے لوگوں کا ایمان صحیح نہیں ہے, ایمان میں گڑبڑ ہے. اب ایمان میں گڑبڑ ہے تو بندگی کیسے قبول ہوگی بتائیں؟ جس کا ایمان درست ہے اسی کی بندگی قبول ہوگی. تو یہ 2 حدیثیں بہت اہم ہیں. تو میں نے سرسری طور پر آپ کے سامنے بنیادی باتیں رکھی ہیں. تو 100 صفحات ہے وہ فتاوی عالمگیری کے جو فتاوی ہے, اس میں 100 صفحات لکھا اللہ کے بارے میں, رسول کے بارے میں. دیکھیے وہ قادیانی اٹھ کھڑا ہوا, مرزا غلام احمد قادیانی, بہت سے جھوٹے نبوت کے دعوے تھے, اٹھ گا. اس کی کون ایمان لائے اس پر؟ کوئی غیر مسلم ایمان لائے کہ اس پر؟ یہود نصارہ کے کوئی لوگ آئے یا غیر مسلم ہندو نہیں, اسی مسلمانوں کو برا کیا ہونے والا. فوراً اس کو نبوت کا دعویٰ کرتے, فوراً اس کو کرنا چاہیے تھا, معلوم ہے, فوراً اس کے دعوے کو جو ہے ٹھکرا دینا چاہیے تھا. اس کو کافر قرار دینے کے لیے کتنی جدوجہد کرنی پڑی علماء کو. اس کو حکومت سے کافر قرار دینے کے لیے, یہ فرقہ غیر مسلم میں قرار دینے کے لیے اتنی محنت کری لوگ, علماء کو بہت محنت کرنی پڑی. فوراً اس کو یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے, بس کافر قرار دے. تو اس طرح سے ہمارے لوگ جو ہے اس سے گمراہیاں پھیلاتے رہتے ہیں. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو دین و ایمان پر قائم رکھے, اسی پر ہمارا خیال ہے. ہاں پہنچ گئے. ہاں تو قرآن آیتوں میں آتے ہیں, لیکن ایسا لکھا ہے, حدیثیں تو بہت ہیں, کیا 100-200 حدیثیں ہیں اس کے بارے میں. ہاں ہاں درجے کے ہیں وہ. ہاں کافی کرا دیا جائے. نہیں, آگے کی جتنی حدیثیں ہیں بہت ہیں وہ, لیکن اس طرح لکھا ہے انہوں نے کہ جو ہے یہ قرآن سے جو واقعہ ہے وہ قطعی ثبوت ہے, وہ ظنی ثبوت ہے. کہتے ہیں ظنی ثبوت ہو جاتے ہیں. متواتر کے کتنے ہیں جسے تو بہت ہمارے حدیثوں کا ہو, تو ایسا لکھا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة دائمة مقبولة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.